اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حق جہاد کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری اور بزرگوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک نے قسطنطنیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلیرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا، تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب جانتے ہیں، سنو یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے، آپ کی مدد پر تلے رہے، یہاں تک کہ اسلام غالب ہوا اور مسلمان غالب آ گئے۔ تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب الحمدللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ ان دنوں میں نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبر گیری، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتیوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا، پس اب ہمیں چاہیے کہ اپنی خانگی معاملات کی طرف توجہ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور پیسہ تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے تعین ہلاک کرنا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ۔ ایک اور روایت میں کہ قسطنطنیہ کی لڑائی کے وقت مصریوں کے سردار حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور شامیوں کے سردار یزید بن فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں اکیلا تنہا دشمن کی صفوں میں گھس جاؤں اور وہاں گر جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس آیت کے مطابق میں اپنی جان کو آپ ہی ہلاک کرنے والا بنوں گا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں لڑتا رہے، تو اپنی جان ہی کا مالک ہے، اسی کو تکلیف دے آئی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن مردویہ وغیرہ۔ ترمذی کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا، یا اپنے ہاتھوں اپنے تعین ہلاک کرنا ہے۔ ابن ابی حاتم ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور دشنوا قبیلے کا ایک آدمی جرأت کر کے دشمنوں میں گھس گیا، ان کی صفیں چیرتا پھاڑتا اندر چلا گیا، لوگوں نے اس سے برا جانا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت کی۔ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں بلا لیا اور فرمایا، قرآن میں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لڑائی میں اس طرح کی بہادری کرنا اپنی جان کو بربادی میں ڈالنا نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے۔ حضرت ضحاک بن ابو جبیرہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرچ روک لیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد بخل کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہگار کا رحمت باری سے نا امید ہو جانا یہ ہلاک ہونا ہے، اور حضرات مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا اپنے ہاتھوں پر آپ ہلاک ہونا ہے۔ تہلکہ سے مراد اللہ کا عذاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ کرتبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے تھے، اب یا تو وہ بھوک مرے یا ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے، تو ان سے اس آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے اس کے راہ کے کاموں میں لگاؤ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کہ بھوک پیاسے یا پیدل چل کر مر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے، نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکو، یہ دراصل خود تمہاری ہلاکت ہے۔ پس احسان اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے جس کا یہاں حکم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں تم میں سے جو بیمار ہو جائے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کر لے۔ ہاں امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے وہ جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے،
جسے طاقت ہی نہ وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور ساتھ واپسی میں یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حج اور عمرے کے مسائل۔ اوپر چونکہ روزوں کا ذکر ہوا تھا، پھر جہاد کا بیان ہوا، اب حج کا تذکرہ ہو رہا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو۔ ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہیے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ گو عمرے کی واجب ہونے اور مستحب ہونے میں علماء کے 2 قول ہیں، جنہیں ہم نے اپنے پوری طرح کتاب الاحکام میں بیان کر دیا ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا تمام کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو۔ تمہارا سفر صرف حج و عمرے کی غرض سے ہو، میقات پہنچ کر لبیک پکارنا شروع کر دو۔ تمہارا ارادہ تجارت یعنی کسی اور دنیاوی غرض کا نہ ہو کہ نکلے تو اپنے کام کو اور مکہ کے قریب پہنچ کر خیال آیا کہ آؤ حج عمرہ بھی کرتا چلوں، وہ اس طرح بھی حج عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ پورا کرنا نہیں۔ پورا کرنا یہ ہے کہ صرف اسی ارادے سے گھر سے نکلو۔ حضرت مقبول فرماتے کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ میقات سے شروع کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرے اور عمرے کو حج کے مہینوں میں نہ کرے، اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کہا لوگ اسے تو پورا کہتے تھے، لیکن اس قول میں شبہ ہے، اس لیے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی اور 4 ذی القعدہ میں کیے، ایک سن 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں، دوسرا ذی القعدہ سن 7 ہجری میں عمرہ القضاء، تیسرا ذی القعدہ سن 8 ہجری میں اور عمرۃ الجہرانہ، چوتھا ذی القعدہ سن 10 ہجری میں حج کے ساتھ۔ ان عمروں کے سوا ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سواری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکیں، جیسے کہ بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فرماتے ہیں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے مخصوص ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بغیر پورا کیے چھوڑنا جائز نہیں۔ حج اس وقت پورا ہوتا ہے جب قربانی والے دن جمرہ عقبہ کو کنکر مار لے اور بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ لے، اب حج ادا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج عرفات کا نام ہے، عمرہ طواف ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات یہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، عمرہ بیت اللہ تک جاتے ہی پورا ہو گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات یہی تھی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابراہیم رحم اللہ سے مروی ہے وَأَقِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، حضرت شعبی کی قرات میں والعمرہ ہے، وہ فرماتے ہیں عمرہ واجب نہیں، گو اس کے خلاف بھی ان سے مروی ہے۔ بہت سی حدیث میں بہت سی سندوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرے دونوں کو جمع کیا، اور صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور وہ حج عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ ایک اور حدیث میں ہے عمرہ و حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا۔ ابو محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک اور روایت وارد کی ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے احرام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ فرمایا اپنے زعفرانی کپڑے اتار ڈال اور خوب مل کر غسل کر لو، اور جو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرے میں بھی کر۔ یہ حدیث غریب ہے اور یہ سیاح کا عجیب ہے۔ بعض روایتوں میں غسل کا اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر نہیں۔ ایک روایت میں اس کا نام یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے، دوسری روایت میں سفیان بن امیہ ہے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر ڈالو۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیت سن ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں اتری جبکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روکا تھا، اور اسی بارے میں پوری سورہ فتح اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رخصت ملی کہ وہ اپنی قربانیوں کو وہیں ذبح کر ڈالیں۔ چنانچہ 70 اونٹ ذبح کیے گئے، سر منڈوائے گئے اور احرام کھول دیے گئے۔ اول مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر لوگ ذرا جھجکے اور انہیں انتظار تھا کہ شاید کوئی ناسخ حکم اترے، یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنا سر منڈوایا۔ پھر سب لوگ آمادہ ہو گئے، بعض نے سر منڈوا لیا، بعض نے کچھ بال کتروا لیے، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر منڈوانے
کتروانے والوں کے لیے ایک ہی دعا کی، تیسری مرتبہ کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دی۔ 7 شخص ایک ایک اونٹ میں شریک تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کل تعداد 1400 تھی۔ حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حد حرم سے باہر تھا، تو یہ بھی مروی ہے کہ حد حرم کے کنارے پر تھے، واللہ عالم۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں ہی کے لیے ہے جنہیں دشمن گھیرے یا کسی بیماری وغیرہ سے بھی کوئی مجبور ہو جائے، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اسی جگہ احرام کھول ڈالے اور سر منڈوا لے اور قربانی کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف پہلی قسم کے لوگوں ہی کے لیے بتاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤس، زہری اور زید بن اسلم بھی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا بیمار ہو جائے یا لنگڑا لولا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا، وہ اگلے سال حج کر لے۔ راوی ایک حدیث کہتا ہے کہ میں نے اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا سچ ہے۔ سنن اربع میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود، ابن زبیر، علقمہ، سعید بن مصعب، عروہ بن زبیر، مجاہد، نقی، عطا، مقاتل بن حیان رحم اللہ سے بھی یہی مروی ہے کہ بیمار ہو جانا اور لنگڑا لولا ہو جانا بھی ایسا ہی عذر ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ ہر مصیبت و ایذا کو ایسا ہی عذر بتاتے ہیں۔ صحیحین کی ایک حدیث میں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی صاحبزادی زبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ حضور میرا ارادہ حج کا ہے لیکن میں بیمار رہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کو چلی جاؤ اور شرط کر لو کہ میرے احرام سے فارغ ہونے کی وہی جگہ ہوگی، یہاں میں مرض کی وجہ سے رک جاؤں۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ حج میں شرط کرنا جائز ہے۔ امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میرا قول بھی یہی ہے۔ حضرت امام بہقی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ پاس امام صاحب کا مذہب بھی یہی ہوا، فالحمدللہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی جو قربانی میسر ہو اسے قربان کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یعنی ایک بکری ذبح کر دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، ان کے نر ہوں، ان 8 قسموں میں سے جسے چاہے ذبح کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف بکری بھی مروی ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے اور چاروں اماموں کا بھی یہی مذہب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہی ہے۔ غالباً ان کی دلیل حدیبیہ والا واقعہ ہوگا، اس میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بکری کا ذبح کرنا منقول نہیں، گائے اور اونٹ ہی ان بزرگوں نے قربان کیے ہیں۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم 7 آدمی گائے اور اونٹ میں شریک ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی وسعت سے ذبح کر ڈالے، اگر مالدار ہے تو اونٹ، اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے، ورنہ پھر بکری۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہنگے سستے داموں پر موقوف ہے، جمہور کے اس قول کی کہ بکری کافی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن نے میسر آسان ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کم سے کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے، اور قربانی کے جانور اونٹ، گائے، بکریاں اور بھیڑیں ہیں۔ جیسے حبر البحر ترجمان قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی کی، پھر فرمایا جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ لے تم اپنے سروں کو نہ مڑواؤ۔ اس کا تفوہ اتم الحجہ پر ہے، فإن اخسر تم پر نہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں صاحب ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کے ساتھیوں نے حدیبیہ والے سال جب مشرکین رکاوٹ بن گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نہ جانے دیا تو حرم سے باہر ہی سب نے سر بھی منڈوائے اور قربانیاں بھی کر دیں، لیکن امن کی حالت میں جب کہ حرم میں پہنچ سکتے ہو تو جائز نہیں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اور حاجی حج عمرے کے جملہ احکام سے فارغ نہ ہو لے۔ اگر وہ حج عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے ہوئے ہو تو ان میں سے ایک کو کرنے والا ہو تو خواہ اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو، خواہ تمتع کی نیت کی ہو۔ بخاری و مسلم کے حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صاحب نے تو احرام کھول ڈالے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام میں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اپنا سر منڈوا لیا ہے اور اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں علامت ڈال دی ہے، جب تک یہ ذبح نہ ہو جائے میں احرام نہیں اتار سکتا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ بیمار اور سر کی تکلیف والا شخص فدیہ دے دے۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے سائد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے لوگ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، جوئیں میرے منہ میں چل رہی تھیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہوگی، میں خیال بھی نہیں کر سکتا، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ہی ذبح کر ڈالو؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مفلس آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا سر مڑوا دو اور 2-3 روزے رکھ لینا، یا 6 مسکینوں کو آدھا سا تقریباً 1.25 سیر 1.25 چٹان کا ناج دے دینا۔ یہ آیت میرے بارے میں اتری اور حکم کے اعتبار سے ہر ایک ایسے معذور شخص کو شامل ہے۔ ایک اور روایت میں کہ ہنڈیاں تلے آگ سلگا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھ کر مجھے مسئلہ بتایا۔ ایک اور روایت میں کہ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے اور میرے سر پر بڑے بڑے بال تھے جن میں بکثرت جوئیں ہو گئی تھیں۔ ابن مردویہ کی روایت میں کہ پھر میں نے سر مڑوا دیا اور بکری ذبح کر دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نسک یعنی قربانی 1 بکری ہے اور روزے اگر رکھے تو 3 رکھے، اگر صدقہ دے تو 1 فرق پیمانہ 6 مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دینا ہے۔ حضرت علی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن کعب، علقمہ، ابراہیم، مجاہد، عطا، صدی اور ربیع بن انس رحم اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تینوں مسئلے بتا کر فرما دیا تھا کہ اس میں سے جس پر تم چاہو عمل کرو کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں 2-3 صورتیں او کے ساتھ بیان ہوئی ہوں وہاں اختیار ہوتا ہے، جسے چاہے کر لے۔ حضرت مجاہد، اکرمہ، عطا، طاؤس، حسن، حمید، اعرج، ابراہیم نخعی اور ضحاک رحم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ چاروں اماموں اور اکثر علماء کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر چاہے روزے رکھ لے، اگر چاہے صدقہ کر دے، اگر چاہے قربانی کر لے۔ روزے 3 ہیں، صدقہ 1 فرق یعنی 3 سا یعنی 8 سیر میں 8 ٹانگ کم ہے، 6 مسکینوں پر تقسیم کر دو، قربانی 1 بکری ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو چاہے کر لے۔ پروردگار رحمان الرحیم کو چونکہ یہاں رخصت دینا تھی اس لیے سب سے پہلے روزے بیان فرمائے جو سب سے آسان صورت ہے، پھر صدقہ کا ذکر کیا، پھر قربانی کا، اور حضور علیہ السلام کو چونکہ افضلیت پر عمل کرانا تھا اس لیے پہلے بکری کی قربانی کا ذکر کیا، پھر 6 مسکینوں کو کھلانے کا، پھر 3 روزے رکھنے کا۔ سبحان اللہ، دونوں مقام کے اعتبار سے دونوں ترکیبیں کس قدر درست اور برمحل ہیں، فالحمدللہ۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ گلہ کا حکم لگایا جائے گا، اگر اس کے پاس ہے تو ایک بکری خرید لے، ورنہ بکری کی قیمت درہموں سے لگائی جائے اور اس کا گلہ خریدا جائے اور صدقہ کر دیا جائے، ورنہ ہر آدھے سا کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب محرم کے سر میں تکلیف ہو تو بال مڑوا دے اور ان تینوں میں سے ایک فدیہ ادا کر دے۔ روزے 10 ہیں، صدقہ 10 مسکینوں پر تقسیم کرنا پڑے گا، ہر مسکین کو ایک مکوک کھجور اور 1 مکوک گیہوں میں قربانی میں بکری۔ حسن اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 10 مسکینوں کا کھانا بتلاتے ہیں، لیکن یہ اقوال ٹھیک نہیں، اس لیے کہ مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ روزے 3 ہیں اور 6 مسکینوں کا کھانا ہے، اور ان تینوں صورتوں میں اختیار ہے، قربانی کی بکری کر دے، خواتین روزے رکھ لے، 6 فقیروں کو کھانا کھلا دے۔ ہاں یہ ترتیب احرام کی حالت میں شکار کرنے والے پر ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور فقہ کا اجماع ہے، لیکن یہاں ترتیب ضروری نہیں، اختیار ہے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قربانی اور یہ صدقہ مکہ ہی میں کرے، لیکن روزے جہاں چاہے رکھ لے۔ ایک اور روایت میں ہے ابو اسما جو ابو جعفر کے مولا ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو نکلے، آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ میں ابو جعفر کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کی اونٹنی اس کے سرہانے بندھی ہوئی ہے، میں نے اسے جگایا، دیکھا تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابن جعفر انہیں لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سکیہ میں پہنچے، وہاں 20 دن تک ہم ان کی تیمار دھاری میں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے حکم دیا کہ سر منڈوا لو، پھر اونٹ منگوا کر ذبح کر دیا۔ تو اگر اس اونٹ کا نہر کرنا احرام سے حلال ہونے کے لیے تھا تو خیر، اور اگر یہ فدیہ کے لیے تھا تو ظاہر ہے کہ مکہ کے باہر یہ قربانی ہوئی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تمتع والا شخص بھی قربانی کرے، حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا ہو، یا پہلے عمرے کا احرام باندھا ہو، یا اسے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ لیا ہو، اصل تمتع یہی ہے، اور فقہ کے کلام میں بھی مشہور یہی ہے، اور عام تمتع ان دونوں قسموں کو شامل ہے، جیسا کہ اس پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ بعض راوی تو کہتے ہیں کہ حضور نے خود حج تمتع کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آپ کارن تھے، اور اتنا سب کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پس آیت میں یہ حکم ہے کہ تمتع کرنے والا جس قربانی پر قادر ہو وہ کر ڈالے، جس کا ادنیٰ درجہ ایک بکری کو قربان کرنا ہے وہ گائے کو قربانی بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی جو سب کی سب تمتع والا تھیں۔ ابن مردویہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمتع بھی مشروع ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمتع کی آیت بھی قرآن میں نازل ہو چکی ہے، اور ہم خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، پھر نہ تو قرآن میں اس کی ممانعت نازل ہوئی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا، لیکن لوگوں نے اپنی رائے سے اسے ممنوع قرار دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام المحدثین کی یہ بات بالکل صحیح ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم کتاب اللہ کو لیں تو اس میں بھی حج عمرے کو پورا کرنے کا حکم موجود ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لیکن یہ یاد رہے کہ لوگ بکثرت بیت اللہ شریف کا قصد حج عمرے کے ارادے سے کریں، جیسا کہ آپ سے صراحتاً مروی ہے۔ پھر فرمایا جو شخص قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 روزے اس وقت رکھ لے جب حج سے لوٹے، یہ پورے 10 ہو جائیں گے، یعنی قربانی کی طاقت جسے نہ وہ روزے رکھ لے 3 تو ایام حج میں اور باقیہ بعد میں۔ علماء کا فرمان ہے کہ اولا یہ ہے کہ یہ روزے عرف سے پہلے ذی الحج کے دنوں میں رکھ لے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے، یا احرام باندھتے ہی رکھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول یہی ہے کیونکہ فی الحج کا لفظ ہے۔ حضرت طاؤس، مجاہد وغیرہ یہی فرماتے ہیں کہ اول شوال میں بھی یہ روزے جائز ہیں۔ حضرت شابی رحم اللہ وغیرہ فرماتے ہیں روزوں کو اگر عرفہ کے دن کا روزہ شامل کر کے ختم کر دے تو
تو بھی اختیار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ اگر عرفہ سے پہلے 2 دنوں میں 2 روزے رکھ لے اور تیسرا عرفہ کے دن ہو تو بھی جائز ہے۔ حضرت ابن عمر بھی فرماتے ہیں کہ ایک روزہ یوم الترویہ سے پہلے، ایک یوم الترویہ کا، ایک عرفہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے، اگر کسی شخص یہ 3 روزے یا 1-2 چھوٹ گئے ہوں اور ایام تشریق یعنی بقرہ عید کے بعد کے 3 دن آ جائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ ان دونوں میں بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ بخاری۔ امام شافعی کا بھی پہلا قول یہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی مروی ہے، حضرت اکرمہ، حسن بصری اور عروہ بن زبیر رحم اللہ سے بھی شامل ہیں۔ حضرت امام شافعی رحم اللہ کا نیا قول یہ ہے کہ ان دونوں میں یہ روزے ناجائز ہیں، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ پھر 7 روزے لوٹنے کے وقت، اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جب لوٹ کر اپنی گاہ پہنچ جاؤ، پس لوٹتے وقت راستے میں بھی یہ 7 روزے رکھ سکتا ہے۔ مجاہد اور عطا رحم اللہ یہی کہتے ہیں، یا مراد وطن میں پہنچ جانے سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، اور ابھی بہت سے تابعین کا بھی یہی مذہب ہے، بلکہ ابن جریر تو اس پر اجماع بھی بتاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک مطول حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرے کا حج کے ساتھ تمتع کیا اور قربانی دی۔ ذوالحلیفہ سے آپ نے قربانی ساتھ لے لی تھی، عمرے کے پھر حج کی تحلیل کی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا، بعض لوگوں نے تو قربانی ساتھ ہی رکھ لی تھی، بعض کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج ختم ہونے تک احرام میں رہے، اور جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر کے صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر احرام کھول ڈالے، سر کے بال مڈوا لے یا کتر لوے، پھر حج کا احرام باندھے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے تو حج میں رکھ لے اور 7 روزے جب اپنے وطن پہنچے تب رکھ لے۔ بخاری و مسلم۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ 7 روزے وطن میں جانے کے بعد ہیں۔ پھر فرمایا یہ پورے 10 ہیں۔ یہ فرمان تاکید کے لیے ہے، جیسے عربوں میں کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہاتھ سے لکھا، اور قرآن میں بھی ہے ولا طائر یطیر بجناحیہ، نہ کوئی پرند جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو، اور جگہ ہے ولا تخطہ بیمینک، تو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں، اور جگہ ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور 10 اور اس کے ساتھ پوری، اور اس کے رب کا وقت مقررہ 40 راتوں کا پورا ہوا۔ پس جیسے ان سب جگہوں میں صرف تاکید ہے، ایسے ہی یہ جملہ بھی تاکید کے لیے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم ہے تمام کمال کرنے کا، اور کاملہ کا مطلب یہ ہے بیان کیا گیا ہے کہ یہ قربانی کے بدلے کافی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اس پر تو اجماع ہے کہ حرم والے تمتع نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، بلکہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مکہ والو تم تو تمتع نہیں کر سکتے، باہر والوں کے لیے تمتع ہے، تم کو تو ذرا سی دور جانا پڑتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، پھر عمرے کا احرام باندھ لیا۔ حضرت طاؤس رحم اللہ کی تفسیر بھی یہی ہے، لیکن حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میقات یعنی احرام باندھنے کے مقامات کے اندر ہوں وہ بھی اسی حکم میں ہیں، ان کے لیے بھی تمتع کرنا جائز نہیں۔ مقہور رحم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عرفات والوں کا، مزدلفہ والوں کا، عرفہ اور رجی کے رہنے والوں کا بھی یہی حکم ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ شریف سے 1 دن کی راہ کے فاصلے پر ہو یا اس کے قریب ہو وہ تو تمتع کر سکتا ہے اور لوگ نہیں کر سکتے۔ حضرت عطا 2 دن بھی فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل حرم اور جتنے فاصلے پر ہوں گے وہاں مکی لوگوں کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہ ہو، ان سب کے لیے یہی حکم ہے، اس لیے کہ یہ سب حاضر کہے جائیں گے، ان کے علاوہ سب مسافر، اور ان سب کے لیے حج میں تمتع کرنا جائز ہے۔ واللہ عالم۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے احکام بجا لاؤ، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے رک جاؤ، اور یقین رکھو کہ اس نافرمانوں کو وہ سخت سزا کرتا ہے۔